السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات یعنی کہ لائف سٹائل ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن آج ہم ایک بہت ہی اہم مگر نظر انداز کیے جانے والے مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے اسلامی لباس صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلامی لباس کی بات آتی ہے تو زیادہ تر عورتوں کے پردے اور ان کے لباس پر ہی ہمارے معاشرے میں بات کی جاتی ہے۔ ان کے لیے حجاب، عبایا اور حیادار لباس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مردوں کے لباس کے بارے میں اسلام کی کیا ہدایتیں ہیں؟ کیا مردوں کے لیے کوئی اصول نہیں ہے؟ کیا لباس کا تصور صرف عورتوں کے لیے ہے؟ کیا مرد جو چاہیں پہن سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب ہے نہیں۔ اسلام میں مردوں کے لیے بھی لباس کے اصول، نیم جو واضح طور پر موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث میں مردوں کے لباس کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں مردوں کے لباس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لباس صرف فیشن یا باہری خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا اور تقویٰ کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اسلامی لباس کے بنیادی اصول مردوں کے لیے۔ پہلا، ستر پوشی یعنی کہ شریر کو ڈھانپنا۔ مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھکنا فرض ہے۔ ایسے ٹائٹ، باریک یا نامناسب کپڑے پہننا جو جسم کو نمایاں کریں ناجائز ہے۔ سادگی اور وقار۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سیدھا سادہ، پاکیزہ اور حیادار ہوتا تھا۔ گھمنڈ اور دکھاوے کے لیے کپڑے پہننا منع ہے۔ پاکیزگی اور صفائی۔ اسلام میں پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا، خوشبودار اور نفاست سے رکھیں۔ مشابہت سے بچاؤ۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت یعنی کہ نقل کی وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ایسے فیشن سے بچنا چاہیے جو غیر اسلامی تہذیب کی نقل ہو۔ ریشمی اور بے انتہا قیمتی لباس سے پرہیز۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے خالص ریشم یعنی کہ پیور سلک پہننے کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے دور کی غلطیاں۔ آج کے دور میں مردوں کا بے حیا لباس پہننا عام ہو گیا ہے۔ ہم اکثر عورتوں کے حجاب، برقعے کے بارے میں تو چرچا کرتے ہیں، لیکن مردوں کے بارے میں بات کرنا ہمارا معاشرہ یعنی کہ ہماری سوسائٹی بھول جاتی ہے۔ مردوں کے لیے تنگ، پاردرشی اور چھوٹے کپڑے پہننا عام ہو گیا ہے۔ نوجوان آدھونک فیشن کی اندھی نقل کر رہے ہیں جس میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی لباس کو صرف عورتوں تک محدود یعنی کہ سیمت کر دیا گیا ہے، جبکہ مرد ہر طرح کا لباس پہننے کے لیے آزاد سمجھے جاتے ہیں۔ اے مسلم نوجوانوں، میرے بھائیوں، اسلام صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر عورتوں کو حیا اور پردے کا حکم دیا گیا ہے تو تمہیں بھی حیا اور شرافت اپنانی چاہیے۔ لباس صرف باہری چیز نہیں، یہ تمہاری شخصیت، تمہاری روح اور تمہارے دین کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، لباس کا اصل مقصد حیا اور عزت کی حفاظت ہے۔ جو شخص اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ اسلامی لباس بوجھ نہیں ہے بلکہ تمہاری پہچان ہے۔ آخر میں، اگر ہمیں حقیقی کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے لباس، اپنی عادتوں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔
اللہ ہمیں اسلامی لباس پہننے، حیا اپنانے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔